بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جمعہ المبارک کے صدقے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ تکلیف پریشانیاں، ہر قسم کی پریشانی بیماری تنگ دستی سے اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر نیک حاجات دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ المبارک کا یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی، جو بھی نیک حاجات ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام خواہشات، نیک حاجات لازمی پوری ہوگی۔ جی رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن، جمعہ المبارک کے دن آپ نے عصر کی نماز پڑھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت فوراً اسی ٹائم جو بھی آپ دعا کریں گے قبول و منظور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے جائے نماز پہ ہی بیٹھ کے تو کثرت سے درود و سلام کی تسبیح کرنی ہے، بلکہ جمعہ المبارک کا سارا دن آپ نے درود و سلام کی تسبیح کثرت سے کرنی ہے۔ جمعہ المبارک کے دن درود و سلام پڑھنے کی بہت سی فضیلت ہے، بہت سی برکتیں ہیں۔ جو بھی رکاوٹ ہو کسی بھی کام میں وہ دور ہو جاتی ہے، جو بھی پریشانی ہو وہ حل ہو جاتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے جمعہ المبارک کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا سنت ہے، اور جمعہ المبارک کے دن درود و سلام کی تسبیح کرنا بہت ہی افضل ہے، بہت ہی افضل یہ عمل ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد درود و سلام کی تسبیح کر کے پھر آپ نے ادھر ہی بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے دل میں تصور کرتے ہوئے اپنی تمام نیک حاجات کا، دعاؤں کا تصور کرتے ہوئے آپ نے یا اللہ یا سمیع کی تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ۔ آپ نے یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع۔ اس کے بعد آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ 17 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس دوران آپ نے اپنے دل میں حاجت رکھنی ہے، آپ نے اپنے اللہ رب العزت کو حاجت کے ساتھ پکارنا ہے۔ اپنے دل میں حاجت رکھتے ہوئے اپنی جو بھی آپ کی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی دعا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ تو آپ نے پھر بعد میں 17 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام پڑھ کے آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات قبول کرنے کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یقین کریں یہ بہت ہی قبولیت والی گھڑی ہے۔ عصر کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے بندے سے راضی ہوتی ہے تو بندہ پہاڑ جتنا بھی کچھ مانگ لے تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں اس کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی حاجات مانگیں گے وہ آپ یہ پڑھ کر تسبیح کر کے اللہ رب العزت سے دعا کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔
دعا کے دوران ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ لازمی اس عمل کو، اس وظیفے کو کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے رزق میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔